قبول فرمائے، ہمارے تمام سیرات کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین و ناظرین کرام، ہماری گفتگو کا سلسلہ صحابہ کرام کے فضائل و شان و منقبت تھی، تو انشاءاللہ العزیز ماہ ربیع الاول کے بعد وہ جاری و ساری رہے گا، تو ان قریب مبارک چاند طلوع ہونے والا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت و عصادت کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اس مہینے میں رب کائنات نے ساری کائنات اور بالخصوص تمام جتنے بھی عالم ارواح ہیں، رب کائنات کا جہاں تک رب العالمین کا قائلہ ہے، وہاں تک حضور علیہ السلام کی رحمت ہے، آپ کی ولادت کے چرچے ہیں۔ تو رب کائنات نے تمام کائنات پر اور تمام عالموں پر، تمام دنیا پر، آسمانی دنیا یا زمینی دنیا، تمام پر رب کائنات نے ایک عظیم اعلیٰ ورفع اور عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اس مہینے کا آغاز ہونے والا ہے، تو لہذا ہم حضور علیہ السلام کا ہی تذکرہ کریں گے، اور آج کی جو گفتگو ہے اس میں ہم قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھیں گے، اور صرف اسی چیز پر غور و فکر ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت کائنات کے لیے کتنی عظیم ہے، آپ کی ولادت و عصادت انسانوں کے لیے، بلکہ انسانوں کے لیے جو چیز رب کائنات نے پیدا کی، ساری انسانیت اس میں تمام چیزیں شامل ہیں، ان کے لیے رب کائنات نے کس انداز میں حضور علیہ السلام کی ولادت و عصادت کو ہمارے لیے خوشی کا باعث بنایا، اس پر ہم صرف غور و فکر کریں گے، اور قرآن پاک کی آیات کریمہ جس میں رب کائنات نے حضور علیہ السلام کی ولادت و عصادت کی خوشی منانے کا حکم دیا۔ قل بفضل اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے فضل سے، اللہ ہی کا فضل و برحمتہ، اور اسی کی رحمت، فبذالک فلیفرحوا، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، هو خیر مما یجمعون، وہ ان کے سب دولت سے بہتر ہے۔ اب محاورہ ترجمہ، قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ فضل اللہ کا ہی ہے، رحمت اللہ ہی کی ہے، فبذالک فلیفرحوا، تو اے میرے بندو پس تمہیں چاہیے کہ خوشی کرو، خوشی مناؤ۔ هو خیر مما یجمعون، خوشی بہتر ہے کہ جو تم جمع کرتے ہو، اکٹھا کرتے ہو، جو جمع کرتے ہو، جو اکٹھا کرتے ہو، جمع کرتے ہو، اور ساتھ اشارہ دیا دھن اور دولت، جمع کیا کرتے ہو؟ جو دولت جمع کرتے ہو، دولت جمع کرنے سے بہتر ہے
کہ تم میرے محبوب کی خوشی مناؤ، جو میں نے فضل کیا، رحمت عطا کی، اس کی خوشی مناؤ۔ بہتر ہے کہ تم مال جو اکٹھا کرتے ہو اس سے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیات کریمہ ہے اور اس کا ترجمہ چاہے کوئی بدل دے، مگر جو قرآن پاک کے عربی کے الفاظ ہیں، عربی ہے جو قرآن پاک، جو کلام خداوندی ہے، جو رب نے کلام اتارا ہے وہ عربی میں ہے، اسے نہیں بدلا جا سکتا۔ ترجمہ بدل دیا جائے، بدل رہے ہیں، بدلتا رہے گا، مگر قرآن کی جو اصل ہے وہ ویسی کی ویسی رہے گی، وہ نہیں بدل سکتا، کوئی نہیں بدل سکتا۔ کیوں کہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، ابتدائی دور میں قرآن پاک کا، تو جو عربی زبان کے ماہر تھے، عرب والے، جن کے معاشرے میں جن لوگوں کی موجودگی میں قرآن پاک نازل ہوا، ان لوگوں کی زبان عربی تھی، اور قرآن پاک بھی رب کائنات میں عربی میں نازل کیا، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ یونی کلام ہے، ہم بھی عربی بولتے ہیں، اور جو پیغمبر، جو رسول، وہ تو سادہ جو کہتے تھے بے ربی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے تو تعظیم ہے، مگر وہ لوگ کہتے تھے جو محمد کے رب کا کلام ہے، وہ بھی عربی ہے، ہم بھی عربی بولتے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو جب یہ معاملہ، یہ تکرار ہوا، ہم سب جانتے ہیں، صرف یاد دہانی کے لیے، تو انہوں نے کہا ہماری بھی زبان عربی ہے، یہ بھی عربی ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم بھی عربی بولتے ہو، تمہاری زبان بھی عربی میں ہے، میرا کلام بھی عربی میں ہے، لاؤ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ آیات نازل فرمائی اور کفار اور عربی والوں کو کہا جو زبان پر عبور رکھتے تھے، زبان جن کی زبان تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسی عربی کوئی نہیں بول سکتا، ہماری زبان ہے، فخر تھا جن کو، تو رب کائنات نے فرمایا کہ عربی بولنے والوں لاؤ ایک صورت اس جیسی بنا کر۔ جب سارے زبان دراز زبان کے باہر جمع ہو کر ایک صورت بنانے لگے اس جیسی، جو قرآن ہے، جو قرآن میں کلام اتارا، جو صیغے استعمال کیے، جو انداز بنایا، قرآن نے جو انداز گفتگو بنایا، جو صیغے استعمال کیے، جو کہہ لو اتار اور چڑھاؤ رکھا، نرمی اور سختی رکھی، اور پیار اور محبت ان الفاظ میں رکھا، جب وہ بیٹھ کر کوشش کرنے لگے، کرتے 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 تھک ہار گئے اور عاجز ہو گئے کہ ہم نہیں بنا سکتے۔ یہ 1400 پہلے کا واقعہ۔ ہاں، ترجمہ تبدیل ہو سکتا ہے، مگر کلام میں خداوندی نہیں تبدیل ہو سکتا، کیونکہ اس سے پہلے جو عربی زبان دان تھے انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لی، وہ عاجز آگے ہار گئے اور اقرار کر لیا کہ ہم نہیں بنا سکتے۔ 1400-1500 سال بعد بھی کوئی عربی دان قرآن پاک جیسی عربی نہیں پیدا کر سکتا۔ ہم جو غیر عربی ہیں، ہماری زبان عربی میں نہیں، ہم عربی نہیں جانتے، ہم نے سیکھنی ہے تو عربی آنی ہے، ورنہ ہماری زبان یا اردو یا پنجابی ہے، یا علاقائی زبان سندھی، بلوچی، پٹھانی، کشمیری، بس یہی ہے۔ انگریزی بھی ہم نہیں جانتے۔ جب ہم نے اپنی زبان کے علاوہ کوئی زبان سیکھنی ہے تو پھر آنی ہے، تو عربی نہیں چینج کی جا سکتی۔ حاضرین ناظرین کرام، یہ اس لیے اتنی تمہید باندھی کہ عربی وہی ہے، کوئی بھی پڑھ لے، اور عربی کی جو گرامر ہے انگلش کی گرامر کے بنسبت انگریزی کی گرامر کو توڑ مروڑ کر جیسا مرضی کر لے، کوئی کچھ نہیں کہتا نہ ہوتا ہے، مگر عربی کی گرامر ایک ایسی ہے، ایسی حقیقت ہے، عدل ہے۔ اگر پہلے سپارے میں جو قانون ہے وہی تیسرے سپارے میں بھی قانون ہوگا۔ اگر کسی کو عربی میں بلی کہا جاتا ہے تو وہ بلی ہی رہے گی،
یہ نہیں کہ الفاظ بدل کر کوئی اور لفظ بنا دیا جائے، جیسے کہ انگلش میں ہے CUP کب، ہم پڑھتے ہیں سب، ہے وہ کب یا کب کر لیں یا سب کر لیں، مغالطہ لگ جاتا ہے کہ کیا کریں گے۔ یعنی عربی میں یہ قانون ہے کہ جو قانون قاعدے بن گئے ہیں اس میں رد و بدل نہیں ہوا، 14 سال گزر گئے، قاعدہ قانون وہی ہے۔ اب آ جائیں کہ یہ آیات کریمہ میں خوشی منانے کا حکم دیا رب کائنات نے کہ میرے محبوب کی ولادت کی خوشی مناؤ، تو کب خوشی منانی ہے اور کون منائے؟ سب کو نہیں فرمایا کہ سارے خوشی مناؤ، یہ نہیں ہے شاید کہ سارے خوشی مناؤ، کہا کہ خوشی مناؤ۔ اب اس سے آگے جانے سے پہلے جو موٹے موٹے اعتراضات ہیں وہ مختصر سے یاد دہانی کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آیات کریمہ، یہ جو فضل ہے رحمت کا ذکر ہوا ہے کہ یہ فضل اور رحمت سے مراد ہے قرآن پاک، دین اسلام، احادیث مبارکہ، یہ مراد ہے۔ تو ہم کون سے انکار کر رہے ہیں؟ ہم بھی مانتے ہیں کہ قرآن فضل ہے اللہ کا، اللہ کی رحمت ہے، مانتے ہیں، سرے تسلیم میں غم ہے اور دل کی گہرائیوں سے مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا ہم پر فضل ہے، قرآن رب کائنات کی ہم پر رحمت ہے۔ ہم مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، ہم انکاری نہیں ہیں۔ ہم اسے بھی مانتے ہیں کہ قرآن فضل ہے، رحمت ہے اور عین حق ہے، ہم مانتے ہیں، ہم تو انکار نہیں کرتے۔ تو جو کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ قرآن مراد ہے، حدیث مراد ہے، دین اسلام مراد ہے، تو وہ سارا کچھ ہم مانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس آیات کریمہ سے مراد ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی مناؤ۔ رب نے اس آیات کریمہ میں یہ حکم دیا ہے کہ اے میرے ماننے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، میرے محبوب کی آمد کی خوشی مناؤ۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ مراد لیتے ہیں، اور ان کی جو مراد ہے وہ بھی ہم مانتے ہیں، انکار نہیں۔ مگر ان کی ہی بات مان لی جائے کہ اس سے مراد فضل اور رحمت سے مراد قرآن اور حدیث اور دین ہے، جو ہم مانتے ہیں، پکا مانتے ہیں، مگر ان کی بات کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں، اس آیات کریمہ سے یہ مراد نہیں ہے، مگر قرآن فضل ہے، رحمت ہے، دین رحمت، فضل ہے اللہ کا، یہ برحق ہے۔ فقط صرف اور صرف اس پر زور دیا جائے کہ اس سے مراد صرف قرآن ہے، فضل سے مراد صرف قرآن ہے، فضل سے مراد صرف دین ہے، فضل سے مراد صرف اسلام ہے، رحمت سے مراد صرف قرآن ہے، رحمت سے مراد صرف دین ہے، حدیث ہے، صرف کو نہیں مانتے، صرف کو نہیں مانتے، یہ مانتے ہیں کہ قرآن رحمت ہے، فضل ہے، صرف نہیں مانتے، یہ ہے رحمت۔ اور عربک جو اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں یہ حکم دیا، یہ آرڈر دیا، ہمیں کہا کہ میرے محبوب کی ولادت کی خوشی مناؤ، وہ کہتے ہیں کہ اسے یہ مراد ہی نہیں ہے، لہذا ولادت کی خوشی کہیں نہیں لکھی، منانی نہیں چاہیے۔ اس چیز کا ہم نے اس آیات کریمہ سے حل تلاش کرنا ہے اور اپنے ذہنوں کو صاف کرنا ہے، سیدھی سمت میں لانا ہے کہ آیا ہم جو میلاد مناتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کرتے ہیں، آیا کوئی گناہ تو نہیں کرتے؟ بس اس کا تلاش کرنا ہے۔ تو حاضرین ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا، فضل بنا کر، رحمت بنا کر۔ اب سب سے بڑی خوشی جو ہے اس کی رحمت اور فضل ہو، اسی کو خوشی مناؤ۔ قرآن پاک نازل ہوا، ہم سب جانتے ہیں، جتنے ہم موجود ہیں اور جتنے سننے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن پاک کن پر نازل ہوا۔ قرآن پاک رب کائنات نے فرمایا، ثبوت اور دلیل ملتی ہے، ہم سب جانتے ہیں، سب یاد دہانی کے لیے کہ اگر میں پہاڑوں پر نازل کرتا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا،
جنوں پر، انسانوں پر، مخلوقات پر، تو وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، نہیں اتارا گیا، وہ اس لائق ہی نہیں تھے کہ قرآن پاک یہ جو فضل اور رحمت ہے پہاڑوں پر نازل کی جاتی، جنوں پر یا کسی اور پر نازل کی جاتی، یہ قلب مصطفیٰ پر ہی نازل ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ جس پر یہ رحمت، یہ فضل نازل ہوا، وہ ساری کائنات سے طاقتور، افضل اور اہم ہے۔ رب کی پاک بارگاہ میں نہ تو پہاڑ اہم ہے، نہ جن اہم ہے، نہ طاقتور ہے، نہ کوئی اور، پوری کائنات موجود ہے، مگر قرآن پاک رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اتار دوں، مگر وہ اس قابل ہی نہیں، کائنات کا ذرہ کوئی ذرہ بھی اس قابل نہیں کہ میری یہ رحمت، میرا یہ فضل اس پر یا اس رب پر میں نازل کرنا اس قابل نہیں، مجھے نہیں ہوا، میں نے تو نازل ہی نہیں کیا کسی کو، قلب مصطفیٰ پر نازل کیا، آقا کریم کی ذات پر نازل ہوا۔ کیوں؟ اگر یہی فضل اور یہ رحمت ہے وہ مانتے ہیں، مگر صرف یہی اور عظیم رحمت اور فضل یہی قرآن ہے، اس پہ نہیں ہم مانتے، اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ یہ ہماری مرضی نہیں، ہماری منشا نہیں ہے کہ ہم اس پر بحث کریں، زور دیں کہ ہم نہیں مانتے، کہ سب سے بڑی نعمت رب کائنات کی قرآن ہم نہیں مانتے، یہ اپنی طرف سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ رب کائنات نے بتا دیا کہ کائنات میں کوئی ایسی شے عظیم اور طاقت والی نہیں تھی کہ یہ میرا رحمت اور میری یہ رحمت، میرا فضل اس پر نازل کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر کائنات کی کوئی بھی شے اتنی عظیم اور اہم نہیں ہے سوائے قلب مصطفیٰ۔ آقا کریم کی ذات بھی رحم ہوئی کہ نہیں؟ ذرا ٹھنڈے دماغ سے، بغیر جذبات کے، کہ قرآن پاک میں کسی شے پر نازل نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ کہ رب کائنات نے فرمایا کہ اس طاقت پر کوئی شے ہے ہی نہیں تھی کہ میں نازل کرتا، کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا، اس کے پاس اتنی طاقت ہمت نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام کی ذات پر قرآن پاک نازل فرمایا تھا، اور جب نازل ہوا قرآن پاک، اس وقت کا ایک واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے وحی کی ہے اور یہ وحی ہے۔ تلاوت ہوتی رہی، آیات کریمہ کی طرح بسم ربک الذی، تلاوت ہوتی رہی، لوگ سنتے رہے۔ وہ لوگ جو انکار کرنے والے تھے اس وقت بھی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو گفتگو ہے، جو کلمات ہیں، ان کی سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے وقت گزرتا گیا، اعلان نبوت کیا، کہا کہ وحی نازل ہوتی ہے، تو انہوں نے انکار کیا۔ پھر حضور علیہ السلام، واقعہ لمبا ہے اس کا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے اندر موجود، ہاں جی، عمر کا حصہ اتنا میں نے گزار دیا، 40 سال گزار دیے، مجھے صادق امین مانتے ہیں، تو اگر صادق امین سچا مانتے ہیں تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ جو کلمات ہیں، یہ جو الفاظ ہیں، یہ رب کا قرآن ہے۔ تو ماننے والوں نے مان لیا، میں بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ہم صادق اور امین مانتے ہیں، لہذا یہ قرآن ہے، مان لیا، یہ مان لیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، قرآن کو مان لیا۔ اب غور کریں، اقرا بسم ربک الذی خلق، قرآن کو ماننے سے پہلے جو معاملات تھے اس پر غور کریں۔ پہلے انہوں نے قرآن کو ماننا یا رسول کو ماننا، یہ دیکھنا ہے۔ تمام مکہ کے لوگ موجود ہیں اور قرآن کو سامنے پیش کیا گیا، حضور علیہ السلام نے پیش کیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ قرآن ہے تو نہیں ماننا ہے، قرآن کو انکار کر دیا۔ پھر کہا کہ میں نے 40 سال تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، تم مجھے صادق اور امین کہتے ہو، مانتے ہو کہ نہیں؟ سب نے کہا مانتے ہیں، صادق اور امین مانتے ہیں، سچا بھی مانتے ہیں، ایماندار بھی مانتے ہیں۔ تو پھر آقا کریم نے
یہ قرآن ہے، جن کے دلوں کے اندر وہ اس ماننے کی نور اور روشنی تھی تو انہوں نے فی الفور کہا کہ ہاں یہ قرآن ہے، مان لیا۔ جنہوں نے اس وقت بھی انکار کیا رب کائنات کے نور کو، تو وہ آج تک یہی کہتے ہیں کہ آقا کریم کی ولادت نہیں ماننی، وہ عظیم نعمت نہیں ہے۔ اس وقت جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا تھا، قرآن کو پہلے نہیں ماننا تھا، پہلے یہ قرار کیا تھا کہ اے بات بتانے والے، پیغام دینے والے، اپنے رب کا کلام ہم تک پہنچانے والے، کہ ہم تمہیں صادق اور امین مانتے ہیں، اس لیے قرآن کو ہم نے مان لیا کہ قرآن یہ رب کا کلام ہے۔ ناظرین کرام، آقا کریم کی ذات اتنی عظیم ذات ہے کہ قرآن کو لوگوں نے بعد میں مانا، پہلے حضرت علیہ السلام کی ذات کو مانا۔ 40 سال گزار کر عملی نمونہ پیش کر کے پھر قرآن رب کائنات نے نازل فرمایا۔ اب بتائیں کون دونوں میں کون عظیم ہے؟ 40 سال اہل قرآن کے مطابق اخلاق قرآن، تعویذ قرآن، عدم قرآن، تعلیمات قرآن، ساری کی ساری 40 سال پہلے رب کائنات نے نازل کر دی، مگر اس کلام کا، اخلاق کا، تعظیم کا اور نظام کا اعلان 40 سال بعد کیا۔ رب نے اپنے محبوب کے ذریعے 40 سال بعد اعلان نبوت کروایا اور 40 سال بعد قرآن نازل فرمایا، مگر آقا کریم کی ذات 40 سال پہلے چل پھرنا کھانا پینا عین قرآن ہے۔ کیوں؟ قرآن نے فرمایا کہ جو اخلاق قرآن کے ہیں وہی اخلاق میرے مصطفیٰ کے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، سب جانتے ہیں کہ عظیم اخلاق کس کے ہیں؟ آقا کریم کے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کے فرماتی ہیں کہ جو اخلاق قرآن کے ہیں وہی اخلاق حضور علیہ السلام کے ہیں۔ اب قرآن 40 سال بعد نازل ہوا، آقا کریم کی ولادت کا شہادت 40 سال پہلے ہوئی۔ اب بتائیں کہ قرآن سے بفضل اللہ و برحمتہ سے مراد کیا ہے؟ رب کائنات کی مراد کیا ہے؟ کہ کل بفضل اللہ و برحمتہ، اس سے مراد کیا لی جا سکتی ہے؟ 40 سال بعد جو چیز آئے وہ عظیم ہے یا 40 سال پہلے جو آئے وہ عظیم ہے؟ یہاں سے مراد فقط آقا کریم کی ذات ہے۔ قرآن رحمت ہے، فضل ہے، یہ مانتے ہیں، مگر یہاں رب کائنات نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی مناؤ۔ کیوں؟ کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہارے لیے فضل اور رحمت بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پھر مینشن کر دیا کہ میرا محبوب رحمت بھی ہے۔ اس آیت کریمہ کو انحصار نہ کیا، اور پھر رب کائنات نے کئی جگہوں پہ حضور علیہ السلام کی ذات کا ذکر کیا، اپنے محبوب کے نور کا ذکر کیا، اخلاق کا ذکر کیا، فضل کا ذکر کیا، رحمت کا ذکر کیا۔ تو ناظرین کرام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عظیم نعمت ہے، ساری کائنات میں سب سے بڑی نعمت حضور علیہ السلام کی ذات کے برکت ہے۔ اب آ جائیں قرآن پاک کے فَلْيَفْرَحُوا، یہ آیات کریمہ کے الفاظ ہیں، فَلْيَفْرَحُوا۔ آج یہ دور ہے موبائل کا، گرامر کو پڑھنا، سرچ کرنا، تحقیق کرنا کوئی مشکل نہیں، کھلی دعوت ہے کہ سر عام دعوت ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا کا جا کے ڈکشنری میں، گرامر میں معنی تلاش کرنا کہ فَلْيَفْرَحُوا کا معنی کیا ہے۔ پھر یہ جو سارے ششوپن ہیں، جو ہیلے بہانے ہیں، اعتراضات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے، صرف فَلْيَفْرَحُوا، اور یہ ساری آیات کریمہ کی سمجھ آ جائے گا۔ فَلْيَفْرَحُوا اس کا معنی کہ جو دل ہے، ہر انسان کے اندر ایک دل ہے، میرا دل ہے، آپ کا بھی دل ہے،
ہم ایک دوسرے کے دل کو نہیں سمجھ سکتے. میں جتنا مرضی اپنے دل کی بات کو اچھے الفاظ میں نرم خوبصورت پیارے اور اخلاق الفاظ ادا کر کے آپ کو سمجھاؤں کہ یہ معاملہ یہ ہے، اس طرح ہو سکتا نہ سمجھ آئے، مگر ہر ایک کے پاس ایک دل ہے. رب کائنات نے اس دل کی بات کی، ایک انسان کی بات کی. رب کائنات نے ایسا انداز بنایا ہے کہ جو کوئی شک کرنے لگے اپنے دل سے پوچھ لے، دل کی طرف توجہ کرے، اس کا دل بتائے گا، اظہار کرے گا اور بتائے گا کہ اے بندے جس کے جسم کے اندر یہ دل ہے، وہ دل کہے گا کہ اے میرے بندے، میرے جسم، میں تیرے اندر ہوں، جان لے سمجھ لے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہے. اللہ کی ذات ساری نعمتوں سے عظیم تر نعمت ہے، لہذا خوشی منا. یہ دل سب کو کہتا ہے، انکار کرنے والے کو بھی کہتا ہے کہ جو انکاری ہے میلاد کے، جو خوشی کے انکاری ہے، یہ دل ان کو بھی کہتا ہے. کیوں کہ وہ دل رب کائنات نے بنایا اور رب نے کہا کہ جو دل میں نے بنایا ہے، اے میرے دل تو خوشی کر، خوشی منا. وہ دل خوشی مناتا ہے، مگر جس کے قبضے میں ہے، جس جسم کے جس برتن کے اندر ہے، وہ برتن اتنا غلیظ ہو چکا ہے، اس برتن کے اوپر اتنی مٹی آ گئی ہے کہ وہ خوشی منانے کی طرف اس دل کو راغب ہی نہیں کرتا، دل کا کوئی قصور نہیں. تو اس آیات کریمہ میں فل یفرحوا، رب کائنات نے فرمایا کہ وہ دل خوشی منائے گا. فل یفرحوا، خوشی وہ منائے گا جس کے دل کے اندر نرمی ہوگی. فل یفرحوا، خوشی سے مراد ہے وہ خوشی جو دل کی نرم گوشے کے اندر سے جو اظہار کرنا، دل نرم گوشہ جو دل کا ہے، وہاں سے جو پھوٹے خوشی، وہ ہے خوشی. فل یفرحوا. جو دل سخت ہے، جس دل کے اوپر میل ہے، کچیل ہے، زنگ ہے، وہ فل یفرحوا کی خوشی کو محسوس نہیں کر سکتا. فل یفرحوا کا معنی ہے کہ نرم دل خوشی منائیں گے میرے محبوب کی آمد کی. اور فرما دیا کہ ہوا خیر مما یجمعون، اور جو جمع کرتے ہیں مال و دولت. ایک مال و دولت دنیا کا ہے جو ہم گنتے ہیں، جو ہم گنتے ہیں، یہ مال ہے. ایک مال یہ ہے کہ جس کا زیادہ تر قرآن پاک میں جمع یجمعون جس کا ذکر ہے، وہ مال کا ذکر کیا، دنیاوی بھی ہے معنی، مگر جو طرز ہے اس سے بہتر ہے. مال جمع کرنے سے میرے محبوب کی آمد کی خوشی منانا بہتر ہے. وہ مال کون سا ہے؟ روپے پیسے والا بھی ہے، لیکن یہ چھوٹا، یہ دوسرے نمبر ہے. اس مال سے بہتر ہے کہ آقا کریم کی ولادت کی خوشی منائی جائے. مگر ساری زندگی 50 60 سال 70 سال نیکیاں کی، نمازیں پڑھی، جہاد کیا، زکات دی، حج کیے، سارا کچھ کیا، یہ ساری نیکیاں جمع کرنے سے بہتر ہے کہ میرے محبوب کی خوشی مناؤ. یہ آیات کریمہ ہے کہ ساری عبادات کو جمع کرنے کے بعد میری بارگاہ میں آؤ گے، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی زندگی میں میرے محبوب کی ولادت کی خوشی مناؤ. یہ آیات کریمہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ خوشی مناؤ. تو ناظرین کرام محترم، یہ جو سارے معاملات ہیں کہ ولادت، میلاد، جشن کہاں لکھا کہ قرآن میں، وہی پڑھے گا جس کا دل نرم ہے، وہی سمجھے گا جس کا دل نرم ہے، دوسرا نہیں سمجھ سکتا. تنہائی سمجھانے کی کوشش کریں، اپنے معاملات کو درست. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی کسی محبت عطا فرمائے.